بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 16 جون ہے سال 2022۔ کراچی آج ایک مرتبہ پھر لہولہان ہوا ہے۔ 3 جماعتوں کا ٹکراؤ ہوا۔ ضمنی الیکشن کے اندر تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ ایم کیو ایم اور پی ایس پی کے لوگوں پر بھی فائرنگ کی گئی ہے۔ پہل کس نے کی؟ رینجرز اور پولیس موقع واردات سے کیوں غائب تھے؟ بہت سارے عام سوالات ہیں جن پر آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے۔ مہنگائی کا ایک نہ تھمنے والا طوفان عوام، نیوٹرل اور امپورٹڈ پر چڑھ دوڑی ہے، اور حکومت جس طرح کی بھونڈی دلیلیں دے رہی ہے، کیا اس کے اندر کوئی وزن ہے؟ اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جو مہنگائی ہے یقیناً پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن پے در پے پاکستان کی سیاست کے اندر روزانہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ میڈیا کے جو چینلز ہیں ان کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے، اور عوام بھی بہت سارے عام واقعات کو بھول جاتی ہے، لیکن مہنگائی کا جو حالیہ ٹکا ہے اس کا درد ہمیشہ عوام محسوس کرے گی۔ اور بہت سارے وہ لوگ جو پہلے تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس پر تنقید کرتے تھے، اب وہ بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ عالمی مہنگائی کا جو سیلاب تھا، جس طریقے سے عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت نے اچھے طریقے سے اس کو روکا ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ عوام پر اس مہنگائی کے اثرات بھی آ رہے تھے، ملک کی معیشت ترقی بھی کر رہی تھی۔ اب یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس وقت تک جو مہنگائی ہوئی ہے عام چیزیں، وہ آپ اگر دیکھیں تو پیٹرول کی قیمت کے اندر 84 روپے اضافہ ہوا ہے، ڈیزل کی قیمت کے اندر 120 روپے اضافہ ہو چکا ہے، بجلی 13 روپے فی یونٹ مہنگی ہو چکی ہے، گیس کی قیمت میں 45 روپے اضافہ ہو چکا ہے، گھی کی قیمت میں 230 روپے اضافہ ہوا ہے، چاول کی قیمت میں 50 روپے سے زائد اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح ہر چیز آپ دیکھیں گے مزید ایک ہفتے تک اور مہنگائی آئے گی۔ اس وقت ٹرانسپورٹرز نے کراچی پورٹ پر اپنی گاڑیاں روک دی ہیں، ہڑتال کر رہے ہیں، رکشے والے غریب اپنے رکشے جلا رہے ہیں، اور عام آدمی اس حکومت کے لیے بد دعائیں دے رہا ہے، اور اس کے سہولت کاروں کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں، بد دعائیں دی جا رہی ہیں، لیکن عام آدمی جب تک اپنے حق کے لیے پرامن طریقے سے سڑکوں پر نہیں نکلے گا، اور یہ بات نہیں سوچنی کہ عمران خان کال دے گا تو ہم نے نکلنا ہے، اور عوام جو ہے بعض اوقات خود لیڈ کرتی ہے اور لیڈر پھر اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اب عوام کو جیسے وہ ہم بات سنتے تھے کہ وہ ایک لتر پریڈ کے لیے باقاعدہ ٹیکس رکھا ہوا تھا، اور عوام نے کہا کہ جناب ہمارے لیے آپ جوتوں والوں کی تعداد بڑھا دیں، تو ہمیں بھی غور کرنا ہے اپنے رویوں پر۔ عمران خان نے یا کسی پولیٹیکل لیڈر نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، بلکہ جب ہمیں مارا جاتا ہے اور بالکل مہنگائی کی چکی کے اندر جیسے جھونکا گیا ہے، عوام خود مختلف جو کمیونٹیز ہیں، تاجر ہیں، کسان ہیں، رکشے والے ہیں، چھابڑی والے ہیں، دکاندار ہیں، وہ سارے لوگ جب خود نہیں نکلیں گے، وکلاء، طلباء اور یونین، تو پھر اپنا حق نہیں لیا جا سکتا۔ اگر پی ٹی آئی احتجاج کی کال دے گی تو وہ ایک جماعت کی کال ہوگی، قوم بحثیت خود بہرحال نکلنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف ایک بڑا جواب بنایا جا رہا ہے، اور آج سابق جو موجودہ امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں وہ شاید اس پر قوم کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب دیکھیے ہم تو پی ٹی آئی کے معاہدے کی وجہ سے پھنس گئے ہیں، پی ٹی آئی نے پھنسایا ہے، چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے یہ شرائط جو ہے وہ مانی تھی، حالانکہ یہ بات انتہائی غلط ہے اور اس دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے پہلے تقریباً 21 معاہدے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کر چکا ہے، اور کئی معاہدے اس میں سے تقریباً آپ سمجھیے کہ 24 معاہدے ہوئے ہیں، تو 21 اس میں سے پورے نہیں کیے گئے، اور اس کے اندر پھر جب نئی حکومت آتی ہے تو نظر ثانی کرتی ہے۔ یہ تو خود کہتے تھے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھتی ہے، پی ٹی آئی ایم ایف ٹائٹل دیتا تھا بلاول زرداری، اور یہ کہتے تھے ہم اس آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے اس میں نظر ثانی کریں گے۔ عمران خان نے تو آئی ایم ایف کی اتنی باتیں نہیں مانی تھی، اور اب آپ جو ہے اس میں نظر ثانی کریں، اور پھر یہ کہ آپ کے سامنے حالات نہیں تھے، آپ کے سامنے یہ معاہدہ نہیں تھا، تو آپ نے اپنے کرپشن کے کیسز جو ہے وہ ایف آئی اے، نیب آرڈیننس کا خاتمہ اور کھلی بدمعاشی کے ذریعے
وہ معاف کروانے کے لیے آپ نے قوم پر اربوں روپے مسلط کیے. کیا آپ نے اپنا پروٹوکول کم کیا، اپنی سیکیورٹی کم کی، اپنی جو عیاشیاں ہیں عللے تللے ہیں وہ کم کیے ہیں، اور یہاں پر قوم کو ایک کپ چائے کے مشورے دے رہے ہیں یہ ارسطو. اور یہ سارا جو معاہدہ ہے اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے. موسیٰ برق بڑی انہوں نے پیاری بات کی. وہ کہتے ہیں کہ اطلاع عرض ہے کہ آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدے نہ تو عالمی عدالت میں چیلنج کیے جا سکتے ہیں، نہ شرائط کی خلاف ورزی کی صورت میں کوئی جرمانہ عائد ہو سکتا ہے. امپورٹڈ حکومت اپنی نااہلی کا الزام پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف کے معاہدے پر ڈالنے کے بجائے آئی ایم ایف سے معاہدے پر نظر ثانی کر کے تبدیل کیوں نہیں کر لیتی. دوسری بات کہ پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ وجود ہی نہیں رکھتا جس میں پیٹرول یا ڈیزل کی قیمتیں کسی خاص حد تک بڑھانے کی کسی بھی شرط پر پاکستان نے آمادگی کا اظہار کیا ہو. ویسے بھی کسی بھی شرط پر بدلتی معاشی صورتحال کے پیش نظر ثانی کی جا سکتی ہے. کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے. یہ ٹویٹر پر ایک اچھا ٹویٹ تھا، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں. یہ ایک زبردست بات ہے، کوئی حرف آخر نہیں ہے. آپ بڑے ارسطو تھے، آپ بڑے معاشی ماہر تھے، تو اب آپ یہ عوام پر بم گرا کر یہ تو گنگو تیلی کو بھی اس طرح حکومت دے دیں تو وہ بھی بڑھا کے آرام سکون سے کرے گا. آپ کا ویژن کیا ہے، پالیسی کیا ہے؟ صرف آپ ادھر سے سبسڈی، ادھر سے آپ نے خون نکالنا ہے. تو یہ 2 نمبری بہرحال کی گئی ہے. دوسری طرف میں اب یہ لمبا موضوع ہے اور اس پر ہم بات کرتے رہیں گے. کراچی ایک مرتبہ پھر لہو لہان ہو گیا. کافی عرصے سے یہ بات ویسے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر جو ہے وہ کی جاتی تھی کہ امن و امان آ گیا ہے، لیکن الطاف حسین کو اب دوبارہ لانے کی کراچی کے اندر کوشش کی جائے گی تاکہ وہاں خون خرابہ ہو اور پھر ماحول خراب ہو. آج ضمنی الیکشن ہے. ایم کیو ایم کے ایک رکن اقبال جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی اور اس نشست پر NA 240 وہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں جہاں پر 3 جماعتیں ایم کیو ایم، پی ایس پی اور TLP ان کے کارکنان کا ٹکراؤ ہوا ہے. اب یہ سارے جو ہے پہل کس نے کی ہے؟ ایک تو جہاں پر بھی کوئی مرکزی لیڈرشپ ہو، یعنی مصطفیٰ کمال وہ ایک مرکزی لیڈر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ انیس قائم خانی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو TLP کے امیر ہیں آفت سعد رضوی وہ وہاں ہیں. پھر ایم کیو ایم کی مرکزی لیڈرشپ وہاں ہے. تو جہاں پر کسی بھی جماعت کی مرکزی لیڈرشپ ہوتی ہے وہاں پر پولیس کا ہونا ویسے ہی ضروری تھا. پھر پورے کراچی کے اندر الیکشن نہیں ہو رہے تھے. ایک حلقے کے الیکشن سے اور رینجرز اور پولیس کی اتنی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے جو باقاعدہ اس الیکشن کو مینج کر سکتے تھے. لیکن ایسے لگتا ہے، فیل ایسے ہوتا ہے بادی نظر کے اندر کہ یہ کھلی چھوٹ دی گئی کہ کوئی نہ کوئی ایسا ماحول بنے تاکہ شاید عوام کی توجہ مہنگائی پر، پیٹرول بم پر، جس طرح خودکشیاں لوگ اب کرنا اللہ معاف کرے نہ کریں اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، خون خرابے کی طرف حالات جا رہے ہیں، تو اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے میڈیا کو کھلا چھوٹ دی گئی ہو کہ کچھ نہ کچھ میڈیا بھی آگے پیچھے ہو. ویسے بھی امپورٹڈ میڈیا اس مہنگائی کی فضیلتیں بیان کر رہا تھا. اب یہاں پر مختلف موقف آئے. ایک تو جو ایم کیو ایم ہے اس کا موقف یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پی ایس پی کا موقف یہ ہے کہ یہ جو کچھ کیا ہے یہ ایم کیو ایم والوں نے کیا ہے اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو زخمی کیا ہے. اور پھر جو پی ایس پی والوں کا ایک الزام یہ ہے کہ ہمارے متعدد کارکنان ان پر سٹیٹ فائرنگ کی ہے. تحریک لبیک کے لوگوں نے انہوں نے پہل کی ہے. مصطفیٰ کمال نے اپنا موقف دیا، میں موجود تھا، میں بچ گیا ہوں. انیس قائم خانی کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے، کچھ اور کارکنان زخمی ہیں، ان کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے. ایم کیو ایم کا یہ موقف ہے کہ ہمارے کارکنان پر پی ایس پی نے یعنی پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال جس کے صدر ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے. ہم جیت رہے تھے اور یہ ہمارے خلاف ایک بہت بڑی جو ہے یہ ان کو تکلیف ہے اور یہ یہاں پر انہوں نے حملہ کیا ہے. تحریک لبیک جو ہے ان کا ایک اپنا موقف ہے، یعنی پی ایس پی کے مقابلے کے اندر تحریک لبیک جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر سیدھی فائرنگ کی گئی. ہمارے امیر حافظ سعد رضوی وہ موجود تھے، میں ان کا موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران اور کارکنان پر لانڈی نمبر 6 میں فائرنگ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. یہ ترجمان TLP کی سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں میں اس لیے یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ TLP کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ٹی وی چینلز بہت کم دکھا رہے ہیں اور دوسری جو ایم کیو ایم اور پی ایس پی ہے ان کے بیانات بڑھ چڑھ کر وہ دکھائے جا رہے ہیں تاکہ یہ موقف بھی پہنچے.
ہمیں اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن جو ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی، اس کو بیان کرنا چاہیے۔ فائرنگ پی ایس پی کے سربراہ کی موجودگی میں ہوئی، جس کی وہ خود نگرانی کر رہے تھے، یعنی مصطفیٰ کمال موجود تھے، ان کی نگرانی میں وہ کہتے ہیں تحریک لبیک کی جو قیادت ہے اس پر یہ حملہ ہوا ہے۔ سندھ پولیس پی ایس پی کے سربراہ سمیت ملوث افراد کو فی الفور گرفتار کرے۔ پرامن اور شفاف الیکشن کمیشن سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ان کی تھی، الیکشن کمیشن کی۔ مخالفین تحریک لبیک کی فتح دیکھ کر اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے، کسی کو بھی ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے۔ امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، ہماری خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ فائرنگ کے واقعے میں تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی مجلس شورا کے رکن علامہ غلام غوث بغدادی، رکن سندھ اسمبلی مفتی قاسم فخری اور کراچی تنظیمی کمیٹی کے ناظم اعلیٰ عمر فاروق سمیت کارکنان زخمی ہوئے ہیں۔ اب یہ تحریک لبیک کے جو امیر ہیں حافظ سعد رضوی، ان پر جو قاتلانہ حملہ جو ہے وہ اس وقت وہاں پر ویڈیو کے اندر وہ دیکھے جا سکتے ہیں، اور بعض دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ جو اس وقت ان پر فائرنگ جو ہوئی ہے وہ تو محفوظ رہے ہی ہیں، لیکن وہ بعد میں پہنچے اور جس گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں دیگر جو ٹی ایل پی کے کارکنان ہیں۔ تو حالات کشیدہ ہوئے۔ پولنگ کا جو عملہ ہے وہ ایک پولنگ سٹیشن سے بھاگ گیا جب فائرنگ ہوئی، پھر ایک نامعلوم افراد نے وہ پولنگ جو ڈبے سے جہاں پر ووٹ کاسٹ ہوئے تھے وہ اٹھا کر بھاگ گئے۔ تو ایک عجیب قسم کا، یعنی آپ سیکیورٹی کا اندازہ لگائیں بلاول سرکار کی، اتنی نائل اور نکمی سندھ حکومت، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ پورا ملک دینا چاہتے ہیں اور بلاول کی ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ وہ بیرون ملک اپنے تعلقات بنائے تاکہ مریم بھی ادھر ہو، مریم اور بلاول آگے ملک جو ہے مستقبل کے اندر ان کے حوالے کر دی جائے پاکستانیوں کی اگلی نسلیں۔ تو اب نیوٹرل اور امپورٹڈ سرکار ہے، ان دونوں کو ایک تو عوام اس وقت نشانے پر رکھی ہوئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو کوئی ویٹیج پبلک نے نہیں دیا، یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عوام فوج کے ساتھ، ادارے کے ساتھ کھڑی نہ ہوئی، لیکن جب چور ڈاکو لٹیرے قوم پر اس طریقے سے مسلط کریں گے، آپ 100 بھی دلیل دیں گے تو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، چونکہ جو واقعات دن کی روشنی میں نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ رات کا بے شک تاریکی کا حوالہ دیں وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہاں پر جو ہے کراچی کو دوبارہ تینوں جماعتیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ پہل دوسروں نے کی، لیکن اس وقت جو کنفرم ذرائع ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ایم کیو ایم اس پر زیادہ جو حالات ہیں وہ خرابی کی ذمہ داری آ رہی ہے، چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا مبینہ میچ فکس اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ملی بھگت کے یہ دونوں جماعتیں وہ الزام لگا رہی ہیں، حکومت ان کے ساتھ ہے، ڈیل ان کی ہے، آصف زرداری کے ساتھ انتظامیہ اوپر پیپلز پارٹی کی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ایم کیو ایم ہے وہ دوبارہ شاید کراچی کو خون کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہرحال رینجرز کی، پاکستان آرمی کی اور پولیس سندھ کی تو ویسے سیاسی ہے تو ان پر تو امید نہیں ہے، لیکن ان اداروں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر دوبارہ الطاف حسین کراچی میں داخل ہو رہا ہے تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہوگی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دیدہ دانستہ اس طرح کے لوگوں کو پاکستان پر دوبارہ جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، اور اداروں نے قربانیاں دی ہیں، یقیناً وہ اس چیز کو سب سے پہلے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مزید ابھی تفتیش جاری ہے، کس نے پہل کی ہے، تینوں جماعتیں الزامات ایک دوسرے پر لگا رہی ہیں۔ جو مزید حقائق آئیں گے ان پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔